ناظرین دی نالج سٹی چینل میں خوش آمدید۔ دنیا میں جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو اپنے ملک چلانے کے لیے بیرونی قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تجارتی قرضے ہوتے ہیں، تو ان قرضوں کے اوپر ایک بھاری رقم سود کی بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی ملک یہ قرضے ادا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، چاہے وہ معاشی عدم استحکام ہو یا پھر بیڈ گورننس ہو یا پھر کرپشن ہو، تو اس ملک کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ملک قرضوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے ذہن میں یقیناً پاکستان اور سری لنکا کا نقشہ آتا ہوگا، کیونکہ یہی صورتحال ان دونوں ملکوں کی بھی ہے، جو بدترین معاشی حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان ممالک میں مہنگائی بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور قرضے بھی خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ کیوں نہ پاکستان اپنے کرنسی نوٹ چھاپ کر یہ قرضے ختم کر دیتا ہے اور ان قرضوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ یا پھر یہ سوال بھی ضرور آیا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت کیوں نہ کرنسی نوٹ چھاپ کر اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہے کہ وہ اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ یہ اختیار بہرحال ایک حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ کتنے کرنسی نوٹ چھاپے اور کب چھاپے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دلچسپ سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ کیوں پاکستان یا کوئی بھی ملک کرنسی نوٹ چھاپ کر اپنے قرضے کیوں نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو درجہ بدرجہ کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، مہنگائی ایک یا دو چیزوں کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ملک میں موجود تمام اشیاء کی قیمتوں میں اوسطاً اضافہ ہو جانے کا نام مہنگائی ہے، جسے انفلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہو جانا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کرنسی نوٹ در حقیقت ایک کاغذ کے ٹکڑے کے بغیر کچھ بھی نہیں، اس کو اہمیت ہم دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کرنسی اپنی انٹرنسک ویلیو صفر ہوتی ہے، چاہے وہ ڈالر ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو یا پھر روپیہ ہو، سب ایک کاغذ کے ٹکڑے ہی تو ہیں۔ آپ ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ آپ چاند کے اوپر ہیں اور آپ کے پاس ملین ڈالرز ہیں یا لاکھوں روپے ہیں، تو وہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو میسر کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اس طرح سے یہ پیسے، یہ دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ ہزاروں سال پہلے جو چیز کرنسی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اس کی اپنی بہرحال کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی تھی، جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ، اور اس نظام کو بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا اور دنیا میں کاغذی کرنسی متعارف کروا دی گئی۔ دوستو، اس کے بعد آپ نے یہ بھی ضرور سنا ہوگا کہ یہ دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے تحت چلتی ہے، یعنی طلب اور رسد۔ یعنی اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ یعنی طلب زیادہ ہو جائے تو اس کی سپلائی یعنی رسد کم ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا پھر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال کووڈ-19 میں ہینڈ سینیٹائزر کی قیمتوں کا بڑھ جانا ہے، کیونکہ تب ان کی طلب میں زیادتی ہو گئی تھی اور رسد میں کمی، جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو جہاں تک سوال ہے ناظرین کہ کرنسی نوٹ چھاپ کر اپنے ملک کے قرضے ختم کرنے کا اور ملک میں غربت ختم کرنے کا، تو جب کوئی حکومت اگر کرنسی نوٹ چھاپ کر اپنے شہریوں کو دے دے اور وہ سب امیر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دوستو، جب سب لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے تو ان کی قوت خرید بڑھ جائے گی، مگر ملک میں موجود اشیاء کی مقدار تو وہی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خریدار تو ملک میں بڑھ جائیں گے مگر اشیاء کی کمی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگیں گی اور ملک میں مہنگائی آ جائے گی۔ اس کی ایک مثال آپ کو زمبابوے سے بتاتے ہیں۔ ناظرین، 2001 میں زمبابوے کے صدر رابرٹ موگیبے نے سوچا کہ کیوں نہ ملک کو غربت سے نکالنے کے لیے کرنسی نوٹ چھاپے جائیں اور یہ نوٹ عوام کو دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، سب لوگوں کو کرنسی نوٹ چھاپ کر تقسیم کر دیے اور لوگوں کو مالا مال کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو ہوا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ملک میں موجود اشیاء کے خریدار بڑھ گئے اور چیزوں کی کمی ہونے لگی، جس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص بریڈ لینے بھی جاتا تھا تو اس کو نوٹوں کا بیگ بھر کے لے کے جانا ہوتا تھا،
کیونکہ وہاں پہ اتنی مہنگائی ہو گئی تھی کہ اشیاء کی کمی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس وجہ سے زمبابوے ایک سال کے اندر ہائپر انفلیشن کا شکار ہو گیا۔ دوستو، ہائپر انفلیشن ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں کسی بھی ملک میں ایک سال کے اندر اشیاء میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو جانا ہوتا ہے، تو زمبابوے بھی اسی صورتحال کا شکار ہو گیا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ وہاں پہ لوگ ارب پتی ہو گئے، مگر کوئی شخص سگریٹ کی ڈبی یا پھر دوا لینے بھی جاتا اس کو لاکھوں روپے درکار ہوتے تھے۔ دوستو، 2002 سے 2008 تک زمبابوے نے بے شمار نوٹ چھاپے اور ان کی مالیت بڑھاتے گئے۔ پہلے انہوں نے 10 لاکھ، پھر 10 کروڑ اور پھر اس کے بعد 100 ٹریلین کے مالیت کے نوٹ بھی چھاپنے شروع کر دیے، کیونکہ وہاں پہ اشیاء کی قیمتوں میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس سے بھی مہنگائی کنٹرول میں نہ آئی، کیونکہ جب لوگوں کے پاس بیٹھے بٹھائے بہت سارے پیسے آ گئے تو کوئی بھی شخص کام کرنے کے لیے راضی نہ تھا، اور اس طرح سے ملک میں معاشی سرگرمی رک گئی اور لوگوں کے پاس اشیاء کی کمی ہونے لگی، یہاں تک کہ زمبابوے میں لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہی صورتحال زمبابوے میں پیدا ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد زمبابوے کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اعلان کریں گے کہ اب ان نوٹوں کو جلا دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اعلان کیا کہ آپ کے پاس موجود جتنے بھی نوٹ ہیں ان کو جلا دیں، کیونکہ اب ان کی کوئی ویلیو، کوئی قدر باقی نہیں بچی۔ دوستو، اس کے بعد لوگوں نے وہ نوٹ جلا دیے اور دوسری کرنسی میں خرید و فروخت شروع کر دی۔ تو اگر پاکستان یا کوئی بھی ملک اسی طرح سے کرنسی نوٹ چھاپ کر اپنی مہنگائی یا اپنے قرضے ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی زمبابوے والا ہی حال ہوگا، کیونکہ اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں موجود اشیاء کی مقدار کو بڑھایا جائے، اور یہ صرف ایک ہی وجہ سے ممکن ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمی کو بڑھایا جائے۔ جب دوستو ملک میں معاشی سرگرمی بڑھے گی تو ملک کا جی ڈی پی بھی بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور مہنگائی میں بھی کمی ہوگی اور بیرونی قرضے ادا کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان یا کوئی بھی ملک کو کسی کے پاس بھی کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔